جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کیسی ہے اس کا اندازہ اسحاق ڈار صاحب کے طرز عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا اور آگے سے ڈار صاحب ناراض ہو گئے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں۔ پہلی چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق اسحاق ڈار صاحب سے ایک صحافی نے، وہ میں نے ویڈیو خود بھی دیکھی ہے ویسے اس صحافی کی، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے کوشچن کیا اور پھر اسحاق ڈار سے پوچھا کہ جناب یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ تو بڑے تجربہ کار تھے، آپ لوگ تو بڑے وہ تھے نا، کہتے تھے وی ڈونٹ کیئر اس قسم کے۔ تو آگے سے ڈار صاحب نے اسے کہا کہ جناب آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی میں تو سسٹم میں نہیں ہوں، آپ ہیں سسٹم چلا رہے ہیں، آپ وزیر خزانہ ہیں۔ تو ڈار صاحب نے آگے سے اپنا جو ٹیمپر لوز کر دیا، پھر وہ اس کے کیمرے کی طرف جھپٹا، انہوں نے اس کے موبائل فون کی طرف، اور سیکورٹی اہلکاروں نے بھی اس کو پکڑا۔ اور جیو نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے مجھے پکڑا اور اسحاق ڈار نے مجھے تھپڑ مارا۔ اسحاق ڈار سے سوال پوچھنے والے صحافی نے سارا واقعہ بتا دیا اور وہ ویڈیو وغیرہ بھی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات کے اندر بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے اسحاق ڈار لوزز ہز کول ود رپورٹر اوور کوسچن آن آئی ایم ایف پروگرام۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کی معیشت کو کس نہج پہ لے کے آگے ہیں کہ اب اگر ان سے کوسچن بھی پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے ٹھیک کر دی تھی چیزیں، آئی ایم ایف سے جو آپ کی ڈیل ہونی تھی وہ کدھر پہنچی ہے، اس کوسچن کے اوپر اتنا ناراض ہونا، اتنا غصہ کرنا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، ادروائز تو ایک سمپل کوسچن ہے۔ اور یہ سیاستدانوں سے تو صحافی روز کوسچن کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں، اور ایسے ایسے کوسچن کرتے ہیں جو سم ٹائم آپ کو ناگوار بھی گزرتے ہیں، لیکن آبویسلی وہ کوسچن ایز لانگ ایز تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہے تو وہ صحافی کا حق ہے، وہ کوسچن کر سکتے ہیں ان سے۔ اس کے اوپر اس قسم کا رد عمل دینا اور اس قسم کا اسے کہنا کہ جناب تم لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اتنا کیوں غصہ؟ اتنا کیا ہے کہ جناب آپ کا رویہ اس طرح ہو گیا ایک صحافی کے ساتھ؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جناب آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی، آپ سے اکانومی سنبھل نہیں پا رہی، جس کا غصہ جو ہے اب آپ صحافیوں کے اوپر نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی پیرس میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے سربراہ سے بھی انہوں نے کوئی ملاقات کی ہے، کوئی بات کی ہے، باقی جتنے بھی لیڈر ان کو ملے تو وہ جو یوزل گرم جوشی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، اس کے مطابق وہ ٹچ کر کے ہر بندے سے جو گلے ملتے ہیں، وہ جناب بہترین ان کے تعلقات ہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ۔ تو وہاں سے اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ہر کسی سے وہ مل رہے ہیں، ہر کسی سے وہ بات کر رہے ہیں، سعودی کراؤن پرنس ہوں یا اس کے علاوہ فرانس کے صدر ہوں یا دیگر لیڈران ہوں، ہر کسی سے ان کی بڑی اچھی وہاں پہ گپ شپ ہو رہی ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم جہاں پہ بھی جاتے ہیں، پاکستان کی عالمی سطح کے اوپر جتنی امپورٹنس ہے، پاکستان کی اکانومی جتنی بڑی ہے، ہماری معیشت میں جتنے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم جدھر بھی جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے گرم جوشی سے مل رہے ہیں۔ کیا یہ جو ساری گرم جوشی ہے اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان کو اس ایک سال کے اندر کوئی فائدہ ہوا ہے؟ وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ جو پورٹ کا ڈیل ہوئی ہے اس میں وہ کتنے 50 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کراچی کے پورٹ کے کچھ ٹرمینلز دے دیے گئے، اور باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور جو اکنامک پالیسیز آ رہی ہیں وہ ان کا کتنا فائدہ ہوا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے رویے سے۔ اگر اکانومی اس وقت سنبھالی گئی ہوتی، اکانومی بہتر ہوتی تو ڈار صاحب اتنی ٹینشن میں نہ ہوتے۔ تو اگر آپ سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ باقاعدہ طور پہ آپ کو لایا گیا تھا اس حکومت کی جانب سے سرکاری جہاز کے اوپر، اور اس وقت جو پرومسز کیے گئے تھے، اگر آپ کو اتنا غصہ ہے سوال کرنے کے اوپر، تو وہ جو پاکستانی ہیں جو روز سفر کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس ڈیل کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے جو جس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی، کیا ان کا غصہ نہیں ہے؟ کیا ان کا غصہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے؟ ان کو بھی تو حق ہے نا کہ آپ سے ایک کوسچن کریں، اور یہ کوسچن پھر میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو صحافی پہ غصہ کرنے کے بجائے آپ اپنی معاشی جو کارکردگی ہے اس کا تھوڑا سا بہتر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی وہاں پہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے تو ان کو ایک خاتون ریسیو کرنے کے لیے وہ چھتری لے کے کھڑی تھی، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ خاتون جو ہے وہ چھتری لے کے چلے۔ وہ خاتون نے آدھی چھتری ان کے اوپر کی ہوئی تھی، آدھی اپنے اوپر کی ہوئی تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں میں عوامی لیڈر ہوں، میں اپنی چھتری خود پکڑوں گا۔ لیکن اس سارے اچھے جیسچر کے اندر ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ جو عوام تھی، جو عام خاتون بیچاری، وہ پیچھے رہ گئی، وہ بارش میں بھیگتی ہوئی آئی۔ تو میرے خیال میں اگر وزیر اعظم صاحب ان کو بھی ساتھ کور کر لیتے تو وہ بہتر ہوتا، پر عوام
اور جو کریٹکس ہیں، جو ناقدین ہیں، انہوں نے تو کسی حالت میں خوش نہیں ہونا تھا اگر خاتون نے صرف چھتری پکڑی ہوتی تو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب نے خود چھتری نہیں پکڑی. لیکن میرے خیال میں وہ جو خاتون تھوڑی گیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ وغیرہ کامنٹ کر رہے ہیں، پر آپ ہر کسی کو تو یہاں پہ وہ راضی نہیں کر سکتے. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے اندر تقریر وغیرہ کی اور عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں کہ آپ جو ہے کہیں قصہ پارینہ نہ بن جائیں، تاریخ آپ کو ڈیلیٹ کر دے، اس طرح نہ کریں کہ یہ قومی عزت وقار کا معاملہ ہے جو فوجی عدالتوں والا جو کیس چل رہا ہے. اچھا، اب دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہے ثانیہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ناقابل قبول ہیں، قابل مذمت ہیں، ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو تو سزائیں ملنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. اس چیز کی تو آپ اجازت نہیں دے سکتے نا کہ قانون ہاتھ میں لے لیں. ملک آپ کو اگر اس طرح ملک کو آگ لگا دیں گے تو پھر تو اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ایشو کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایشو آ رہا ہے کہ جو حکومتی رویہ ہے اس کی وجہ سے پورا معاملہ کنٹروورشل ہو رہا ہے. جس طرح ڈار صاحب کا رویہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ڈیل نہیں ہو رہی، دوسرا وہ صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین پہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پیچھے مراد راز کی تصویر لگی ہوتی ہے، فیض کموکا کی تصویر لگی ہوتی ہے، جی اس نے اتنی کالیں کی ہیں، اس نے اتنی کالیں کی ہیں، یہ بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہے. جو پریس کانفرنس کرتا جا رہا ہے وہ سائڈ پہ ہوتا جا رہا ہے. جو سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، چکوال کا کوئی بندہ ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے تو اس کے بیٹے کو پکڑ لیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز بنوا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑیں. عمر چیمہ صاحب کی اہلیہ کو پکڑ لیا گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں سے حکومتی بدنیتی، سیاسی بدنیتی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ پھر خدشات جنم لیتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں حکومت جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں اچانک ان کو جو ہے ان کی خواہش ہے کہ سارے مقدمات ادھر بھیجے جائیں. باقی دیکھیں اس میں تو پہلے بھی جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس کو درگزر کر دیا جائے. کسی بھی معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات آپ قدر قابل قبول نہیں ہوتے. اور امریکہ جیسے ملک میں بھی جو ہوا وہاں پہ بھی لوگوں کو سزائیں ملی کیپٹل ہل میں جو ٹرمپ کے حامیوں نے وہاں پہ حملہ کیا، لیکن اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہوئی. پولیس والوں کو فارغ کیا گیا، 6 پولیس والوں کی تو غالباً نوکریوں سے ان کو برطرف کیا گیا، پولیس چیف نے ریزائن دے دیا. یہاں پہ یہ سارے جو واقعات جن کی روکنے کی ذمہ داری تھی اس کی انکوائری کے اوپر حکومت کچھ کرتی نہیں ہے. ابھی تک جو ہے بتایا نہیں کہ وہ کیا تھا، کس نے روکنا تھا، کیوں وہ روکنے میں ناکام ہوئے، کیوں یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا، اسپیشلی جو لاہور کا واقعہ تھا. باقی جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ایشو وہیں پہ آتا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، جہاں پہ یہ تاثر ملتا ہے، یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واقعات کا تسلسل ہے جسے عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، عالمی انسانی حقوق کے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اگر وہاں پہ حکومت کا کنڈکٹ اس طرح کا نہ ہو تو یہ جو واقعہ تھا اس کے اوپر تو آپ کو کنسنسس ہے. اس کے اوپر تو مجھے نہیں کوئی لگتا کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ جناب یہ واقعہ قابل قبول ہے اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایشو ہے کہ حکومت کا جو کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ متنازع بن رہی ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.